آئیے حضرات، بہترین شعر پڑھ رہے تھے، جو اپنے گھر میں ازا خانہ حسین سجا لیتا ہے اس کی عظمت بڑی ہو جاتی ہے، اس کے گھر کا مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو نیّر سرسوی نے 2 مصرے کہے تھے، اور 2 مصرے کیا عظیم کہہ دیے کہ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، غرور تاج محل۔ اس مصرے کے بعد پھر نیّر سرسوی نے اس کے آگے کوئی کلام نہیں پڑھا، نہ آج تک کہ اس کے بعد میں کوئی شعر پڑھا، اس میں کوئی شعر نہ جوڑا اور نہ کوئی مطلع جوڑا، نہ کوئی شعر جوڑا اس کے آگے۔ جہاں پڑھا ایک ہی مطلع پڑھا کہ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، کسی غریب نے جب تعزیہ سجایا ہے۔ غرور تاج محل کتنا تل ملایا ہے، اسی لیے تو کہا کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، خود سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، خود سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے۔ پوچھو حیدر سے جو کی روٹی میں کتنی طاقت ہے اور مزہ کیا ہے، کتنی طاقت ہے اور مزہ کیا ہے۔ تو جیت پر اپنی رو رہا ہے یزید، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ جیت پر اپنی رو رہا ہے یزید۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں جناب علی اصغر کے صدقے میں کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، خود سمجھ جاؤ گے خدا کیا ہے۔ جیت پر اپنی رو رہا ہے یزید، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ جو نہ سمجھے کربلا کیا ہے، ان کا جینے سے فائدہ کیا ہے۔ تو کہہ کے جھولے سے چل دیے اصغر، ہم بھی دیکھیں گے ہرملا کیا ہے، ہم بھی دیکھیں گے ہرملا کیا ہے۔ انہی مصروں کے ساتھ گزارش ہے علی جناب مولانا قمر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وقولہ الحق ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، بس رسول خدا کا کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں مل جائے گا۔ جو بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں قرآن موجود ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ بھی موجود ہے، سورہ بقرہ کی بہت چھوٹی سی آیت جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، 2-4 باتیں اور ہفتہ مسائل و ختم دعا۔ پھر آپ ہوں گے اور انجمنیں ہوں گی اور زاہد صاحب ہوں گے، ان کو آپ رات بھر سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی سی توجہ، اس کے بعد ختم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حق و باطل میں نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ اب قرآن سوال کر رہا ہے، یعنی کہ قرآن نہیں کر رہا ہے، قرآن کے ذریعے اللہ سوال کر رہا ہے۔ کس سے؟ اپنے بندوں سے۔ کس سے؟ ان لوگوں سے کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قرآن سمجھتے بھی ہیں۔ آج زمانہ یہ کہتا ہے کہ بس قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ ٹھیک ہے، سوال پہ سوال ہوا کرتے ہیں۔ علم قرآن سے دکھائیے، تعزیہ قرآن سے دکھائیے، تابوت قرآن سے دکھائیے، ذوالجناح قرآن سے دکھائیے۔ ٹھیک ہے، 1400 برسوں سے ہمارے علماء قرآن سے علم بھی دکھاتے آ رہے ہیں، تعزیہ بھی دکھاتے آ رہے ہیں، تابوت و ذوالجناح بھی ثابت کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ بتائیے کہ قرآن پڑھنے کی چیز ہے، قرآن سمجھنے کی چیز ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ لیا تو آپ کامل ہو گئے، آپ اکمل ہو گئے، آپ بہترین انسان بن گئے۔ لیکن اگر قرآن فہمی کے تقاضے سب کو ہونے لگے تو پیغمبر پھر سب کو قرآن دے کے جاتے، ایک کو دے کے نہ جاتے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں ہے؟ پیغمبر سب کو قرآن دے کے جاتے، ایک کو نہ دے کے جاتے۔ پیغمبر ایک کو قرآن دے کے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب قرآن فہمی کے تقاضے تو رکھ سکتے ہیں، قرآن کو نہیں جان سکتے۔ قرآن کو وہی جانے گا جو اہل بیت سے متمسک ہوگا۔ آپ کہیں گے کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، تو بھئی یوں بات کر رہے ہیں اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اترتو اہل بیتی، میرے بعد تم ان 2 چیزوں سے تمسک رکھنا، ایک قرآن سے، ایک اہل بیت
سے آج لوگ کہہ رہے ہیں تمام چیزیں دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں سیریا میں بم بلاسٹ ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں عراق میں کیا کہتے ہیں آتنکوادیوں نے حملہ کر لیا ہے، بہت تھوڑی سی بات ہو ختم دعا۔ آج عام طور پہ ایک شکار بنایا جاتا ہے، ایک ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے۔ میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے سماعت فرمائیں اور تائید کریں کہ مسلمان آتنکوادی نہیں ہے، مسلمانوں کو آتنکوادی بنایا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے اہل بیت سے میرے بعد تمسک رکھنا، ایک قرآن سے ایک اہل بیت سے، توجہ چاہ رہا ہوں، ایک قرآن کا دامن پکڑے رہنا، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑے رہنا، اور ان دونوں کے دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ تو اب جو زمانہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، میرے عزیزوں مسلمان نہ آتنکوادی ہے نہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ اگر مسلمان آتنکوادی ہوتا تو کبھی زمانے میں اور پیغمبر کی آل میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، امت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے پیغمبر کی حدیث ہے، اور ہر وہ مسلمان جو پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی خدا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ پیغمبر نے کہا میرے بعد دونوں چیزوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ اب ہم کو بتائیے، سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ کل کی آتی آج آ جائے، فیصلہ ہو جائے گا کہ آخر کون آتنکوادی ہے کون مسلمان ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنا بند کیا جائے، اس لیے کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا۔ ہم وہ قوم ہیں جو فخر سے یہاں بھی کہتے ہیں اور روز محشر میں بھی کہیں گے، آپ کہاں کے تانے بانے لا رہے ہیں کہ قیامت آ جائے، قیامت آ جائے۔ بھیا جو پردے میں ہے اس کا آنا بھی قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت، جو پردے میں ہے اس کا آنا بھی قیامت ہے، نہ آنا بھی قیامت۔ اب جملہ آپ کے نظروں کے حوالے، سماعتوں کے سر، کہ پیغمبر نے کہا دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا، ایک قرآن کا ایک اہل بیت کا۔ ہم نے دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ آنے دیجئے یوم حساب، ہونے دیجئے حساب، ہم فہرست میں آگے ہی ہوں گے، یہ قوم پوری آگے ہوگی۔ پیغمبر جب پوچھیں گے یہ بتاؤ میں نے کہا تھا میرے بعد دہشت گردی نہ پھیلانا، ہتھیار نہ اٹھانا، دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنا، ایک میں اہل بیت کا دامن ایک میں قرآن کا دامن، تم نے دونوں میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑا ضرور تب تو ہتھیار اٹھایا، دونوں میں سے ایک کا دامن چھوڑا تب تو ہتھیار اٹھایا۔ ہم کہیں گے اللہ کے نبی ہم آپ کے غلاموں کے غلام، یہ شیعہ قوم آپ کی علی کی چاہنے والی، آپ کے اہل بیت کی چاہنے والی، آپ کی چاہنے والی، جو آپ کہہ گئے ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا۔ کوئی تیر آتا تھا ہم سینہ پیش کر دیتے تھے، سپر آتی تھی ہم سینہ پیش کر دیتے تھے، گرز آتی تھی ہم سر پیش کر دیتے تھے، تلواریں آتی تھی ہم پیٹھ پیش کر دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ کی حدیث پہ صحیح معنی میں اگر کسی قوم نے عمل کیا ہے تو یہی قوم ہے جس نے آپ کی حدیث پہ عمل کیا۔ اس لیے کہ ہاتھ میں اہل بیت کا دامن تھا، ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن تھا۔ ہم ہتھیار اٹھاتے تو کس ہاتھ سے اٹھاتے؟ دونوں ہاتھ مضبوط تھے، مصروف تھے۔ ہاں ہتھیار انہی نے اٹھایا ہے کہ جنہی نے قرآن کو تو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد، قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ متوجہ ہیں آپ؟ بس ایک بات اور رکھتے مسائل، قرآن خالی پڑھنا مقبولیت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا مقبولیت۔ اور قرآن جب تلک آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تلک اہل بیت کو نہ سمجھے، جب تلک وارث قرآن کو نہ سمجھے۔ اس لیے اللہ نے کہا میں کتاب ایک روشن نور بھیج رہے ہیں، اور دنیا کی کوئی سی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے بغیر نور کے نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ سورج کا نور ہو چاہے یہ الیکٹریشن کا نور ہو، نور ہونا چاہیے۔ اس لیے جب روشنی ہوگی تب قرآن کے حرفوں کو سمجھ پائیں گے، نور نہیں ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، بس کے اوپر بحث اور یہیں سے ربط مسائل۔ تو ہر انسان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے۔ اگر سب کے لیے قرآن کافی ہوتا تو پیغمبر سب کو قرآن دے کر جاتے۔ پیغمبر کو سب کو قرآن دے کے نہ جانے کا ثبوت یہ بنتا ہے کہ قرآن بس ایک کے لیے کافی تھا، اور وہی یہ کہہ سکتا تھا جو مسجد کوفہ کا
مسجد کوفہ کا امام بھی ہے اور منبر سلونی کا خطیب بھی ہے، جسے ہماری زبان میں علی کہتے ہیں۔ اور یہ علی اور اس دامن اسلام سے دو چیزیں ہٹا لیجئے۔ یہ جو اسلام کا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ کا جو قلعہ ہے، اس میں سے دو چیزیں ہٹا لیجئے۔ ایک ابو طالب کو ہٹا لیجئے، ایک فاطمہ زہرا کی ماں جناب خدیجہ کو ہٹا لیجئے، اس لیے کہ اثر دونوں کا ایک ہے۔ خدیجہ کی دولت، ابو طالب کا اثر۔ اب زمانہ کہے گا ابو طالب کا اثر بھی نہیں دکھتا، خدیجہ کی دولت بھی نہیں دکھتی۔ عقل کے اندھو، عقلوں کا شعور سے کام لو، اس لیے کہ تم جو انسانوں کو سر اٹھا کے چلتے دیکھو، بلکہ جملے کو بدل دوں، جس مسلمان کو سر اٹھا کے چلتے دیکھو، سمجھ لینا کہ ابو طالب کا اثر جا رہا ہے۔ اور جس مسلمان کو عیش و عشرت سے زندگی جیتے ہوئے دیکھو، سمجھ لینا خدیجہ کی دولت کا اثر جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ انصاف کیجئے، ٹھنڈ کا معاملہ ہے مجھے معلوم ہے، لیکن صلوات بابا سے تو ہر قرآن، یہ قرآن سب کے لیے کافی نہیں ہے۔ قرآن کافی کس کے لیے ہے؟ نبی سے پوچھا، اے نبی اللہ بتائیے، آخر آپ کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے، بس آخری فقرے، آپ کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ تو اب جب نے یہ کہا کہ آپ کو سمجھتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے، تو کچھ کس و ناقص شخصیتیں یہ کہتی ہیں بھئی وسیلہ کچھ نہیں ہوتا، میری طرف متوجہ رہیے، وسیلہ نہیں ہوتا ہے، آپ جو کچھ چاہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگیے۔ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے، میرے بزرگ میری تائید کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ صرف اللہ سے مانگیں؟ اللہ سے مانگنا ہے، معلوم ہے مسجدوں میں، لیکن یہ جو نبی آئے ہیں، اتنی بڑی فہرست ہے جن نبیوں کی، 1,24,999، یہ جو نبی آئے ہیں، ان نبیوں نے وسیلہ بنایا ہے دعا کو۔ دعا کو، یہ دعا کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے نبیوں کا اس تک پہنچنے کے لیے۔ ہم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی اے محمد مصطفیٰ اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیغمبر خدا، یہ وسیلہ کیا ہے؟ ہمیں آپ سے پہنچنا ہے اللہ تک، اور اللہ تک جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم جب تک آپ کی نصرت اور آپ کے حامل و شامل نہ ہو جائیں گے اللہ تک نہیں جا سکتے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے بھائی علی سے پوچھو، جب اس کی قربت حاصل کر لو گے تو تم اللہ تک پہنچنے لگو گے۔ اچھا ٹھیک، ان کی قربت حاصل کر لی، در دولت نجف پہ جا کے سجدہ کیا، لیکن یہ بتائیے، میں سوال کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، بھائی یہیں پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ نبی کون ہے اور اہل بیت کون ہے؟ ہم نے کہا پیغمبر کی پیشانی اقدس، جب یہ سوال کیا تو جواب آیا، جب پیغمبر کی پیشانی پہ پسینے کے چند قطرے آئے تو اللہ نے اپنے حبیب کی پیشانی کو دیکھا، اس پہ نکلے ہوئے قطروں کو دیکھا پسینے کے، اور پھر یہ کہا میرے حبیب میں ان پسینے کے قطروں کو رائگاں نہ جانے دوں گا۔ کیا کرے گا پروردگار؟ کہا جتنے بھی قطرے تمہاری پیشانی پہ ہیں پسینے کے، ان سب سے نبی بناؤں گا۔ بڑی توجہ، ان سب سے بنیں گے نبی۔ تو یہ جتنے بھی نبی ہیں یہ ہے پیغمبر کا پسینہ، تو جب نبی ہے پیغمبر کا پسینہ تو خون بھی کوئی ہوگا۔ بھائی بڑی توجہ، جب پیغمبر کا پسینہ یہ نبی ہے تو خون بھی کوئی ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا خون ہے اہل بیت۔ دشمن نے، ہر دور کے دشمن نے یہ سوچا، تمام کوشش کر لی کہ اگر پیغمبر کو ختم کرنا ہے تو ان کے اہل بیت کو ختم کر دو، محمد کو قتل کرنا ہے تو ان کے اہل بیت کو قتل کر دو۔ ادھر سوچا کہ ان کے اہل بیت کو قتل کر دو، پیغمبر خود مر جائیں گے۔ بڑھ کے عزم ابو طالب آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے عزم ابو طالب کہتا ہے کہاں تک قتل کرو گے؟
ایک مارو گے دوسرا ہوگا، دوسرا مارو گے تیسرا ہوگا، تیسرا مارو گے چوتھا ہوگا۔ حد یہ ہے کہ 12 ہوں گے، اور جب تم اپنی شیطانیت سے باز نہ ہوگے تو 12ویں کو چھپا لیا جائے گا، اور جب وہ بحکم خدا لے کے پردہ غیب اٹھا کے آئے گا تب بتائے گا کہ سر کیسے کٹتے ہیں اور تلوار کیسے چلتی ہے۔ تب بتائے گا سر کیسے اڑتے ہیں، تلوار کیسے چلتی ہے۔ اس تک رسائی کرنا ہے، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، حکم پہلے مل چکا ہے۔ پروردگار بتا، نبی نے کہہ دیا علی کے پاس جاؤ، دورت در علی پہ پہنچے، جبین کو نجف کی چوکھٹ پہ رکھا، مولا بتائیے، آخر اللہ کو سمجھنا ہے، لیکن مولا یہ بھی بتا دیجئے کہ اب تلک آپ کو ہم سمجھ تو رہے ہیں اتنا جتنی ہماری عقل ہے، ہم اپنی اوقات کی اعتبار سے علی کو پہچانوا سکتے ہیں، ان کے معیار کے اعتبار سے نہیں، اس لیے کہ علی بہت بڑا ہے، ہم بہت جاہل ہیں۔ علی علی ہے، علی ولیوں کا ولی ہے۔ مولا آپ بتائیے آپ کے فضائل، میسم سے سنیں، مقداد سے سنیں، قنبر سے سنیں، ابو ذر سے سنیں، حد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام سے سنیں، مولا بتائیے آپ کیا ہیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، کچھ لفظوں میں سمجھ لو کہ تمہارا مولا کیا ہے، بس یہ سمجھ لو کہ میں آدم کو علم دینے والا ہوں، آدم کی خلقت کرنے والا ہوں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے آدم کی خلقت میں نے کری، خمیر میں نے گوندا۔ نہج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں میں نے آدم کا خمیر گوندا، آدم کی خلقت میں نے کری۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کو میں نے علم دیا ان کی ماں کی آغوش میں، علی کہہ رہے ہیں میں نے علم دیا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں نے سلیمان کے تخت کو ہوا پہ تابع بنایا، علی کہہ رہے ہیں میں نے بنایا۔ اب بتائیے نہج البلاغہ کو صحیح مانا جائے کہ قرآن کو صحیح مانا جائے؟ ہم نے دست ادب جوڑ کے کہا مولا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آدم کو علم اس نے دیا، خلقت آدم اس نے کری، عیسیٰ کو علم اس نے دیا، سلیمان کے تخت کو ہوا پہ تابع اس نے بنایا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بنایا۔ مولا کس کو مانے، قرآن کو مانے یا آپ کو مانے؟ مولا کہتا ہے، میرے مولا نے فرمایا کہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے، کام وہ کرتا ہے پہچانا علی جاتا ہے، کام وہ کرتا ہے پہچانا علی جاتا ہے۔ کلن یہ سمجھ لو، کلن یہ سمجھ لو کہ خالق کائنات وہ ہے، مالک کائنات علی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد۔ بس سلسلے کی آخری بات، زہرا تک پہنچے، بی بی بتائیں آپ کی رسائی سے ہمیں اللہ تک آنا ہے۔ ٹھیک، ایک سوال پھر کر رہا ہوں، شاید اب کی آپ جواب دے دیں۔ حضرت آدم کہاں آئے، کہاں کے لیے بنائے گئے اور کہاں رہے؟ کہاں رہے جب خلقت ہو گئی حضرت آدم کی؟ کہاں رہے؟ جنت میں، ہے نا؟ حالانکہ زمین کے لیے بنائے گئے تھے، قرآن میں آیت موجود ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے ضرور زمین کے لیے خلیفہ بنایا ہے، آسمان کے لیے نہیں۔ تو جب حضرت آدم رسائی کرنا ہے، بس یہیں پہ بات ختم اور اپنا مسائل۔ آدم بنے آسمان کے لیے، رہ گئے، بنے، رہنے لگے، سب باغ جنت کا عیش و عشرت اٹھانے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے کہا آدم اب جاؤ۔ کہاں؟ روئے زمین پہ۔ حضرت آدم جانے لگے، کہ ٹھہرو۔ معبود کبھی کہتا ہے جاؤ، کبھی کہتا ہے ٹھہرو، آخر بھیجنے کا سبب کیا اور روکنے کا سبب کیا؟ کہا آدم یہ لباس جنت اتارے جاؤ۔ بہت مرتبہ یہ واقعہ آپ نے علماء و خطبہ سے سنا ہوگا، لیکن نقاط پیش کرنی ہے آپ کے سامنے اور وہیں سے ربط مسائل۔ اللہ نے کہا جاؤ، جانے سے پہلے رکو۔ پروردگار کیوں روکا؟ کہا اس لیے لباس جنت اتارے جاؤ۔ آدم نے کہا معبود پہنوں گا کیا؟ کہ میں نے ذمہ داری لی، روئے زمین پہ جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے زیتون اور انجیر کے پتے سے جناب آدم نے اپنا جسم ڈھکا، جانے لگے۔ حضرت آدم چلے گئے۔ جب باب جنت چھوڑنے سے پہلے جب باب جنت پہ کھڑے ہوئے تو معبود سے پوچھا اے اللہ یہ بتا کہ تیرا قانون بدلے گا تو نہیں؟ بڑی توجہ میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں، مجلس کا نچوڑ ہے۔ پروردگار یہ جو قانون ہے تیرا لباس اتروانے کا کہ لباس جنت جنت میں ہی پہنا جائے گا، بڑی توجہ، لباس جنت جنت کا لباس جنت میں ہی پہنیں گے، زمین پہ نہیں پہنیں گے۔
آدم نے دستے ادب جوڑ کے کہا معبود قانون میں تبدیلی تو نہ آئے گی؟ اللہ نے کہا آدم قطعی نہیں آئے گی۔ آدم مطمئن ہو گئے، پھر چلے، کہا معبود کسی کے لیے قانون نہیں بدلے گا؟ کہا نہیں کسی کے لیے نہیں بدلے گا۔ کہا معبود واقعاً نہیں بدلے گا؟ کہا واقعاً نہیں بدلے گا، اس لیے کہ وہ خدا نہیں جس کا قانون بدلتے رہیں۔ اب ملاحظہ رکھیے، توجہ ہے نا، وہ خدا نہیں جو قانون بدل دے۔ آدم نے کہا ٹھیک ہے معبود جا رہا ہوں، اور ایک وعدہ تجھ سے لے کے جا رہا ہوں کہ جنت کے قانون نہیں بدلیں گے، لباس جنت جنت میں پہنا جائے گا۔ آدم نے لباس اتار دیا، چلے آئے۔ اب ایک چاند رات تاریخ میں گزری ہے، مجھے نہیں معلوم وہ 30 کی چاند رات ہے یا 29 کی چاند رات ہے۔ مورخ کہتے ہیں چاند رات تھی، 2 بچے ہیں مدینے میں، ایک ماں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں اماں کپڑے، اماں کپڑے، اماں ہائے 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 اماں کپڑے، اماں کپڑے۔ ماں سمجھا رہی ہے بیٹا درزی کے وہاں پڑے ہیں۔ اچھا دیکھیے لفظ میں پھیر بدل نہیں ہوا، جو بطول نے کہا وہی فرشتے نے کہا، جو بطول نے کہا وہی فرشتے نے کہا۔ اماں کپڑے شریف ماں کے شریف بیٹے تھے، اچھی ماں کے اچھے بیٹے تھے۔ ماں نے سمجھایا، بچے مان گئے۔ اسی لیے تو میں رک کے کہتا ہوں یہاں پہ کہ ماں اگر سیدہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں اگر ہندہ ہو تو بیٹا یزید ہوتا ہے۔ اے صلوات پڑھ دے بر محمد وا، سمجھ رہے ہیں؟ اماں کپڑے، یا علی سلامت رہیے، یا علی مدد کہنے والوں۔ اماں کپڑے، عجیب ضد ہے شہزادوں کی، بیٹو سو جاؤ، صبح درزی لے کے آئے گا۔ اماں مدینے میں سب کے بن چکے ہیں، 70 مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن اس حقیر سے بھی سنتے جائیے، شاید محظوظ ہو جائیں۔ کہا نا صبح درزی لے کے آئے گا، لیجئے عید آ گئی، دق الباب ہوا، کون؟ انا خیاط الاسنین۔ آئے ہائے کیا اچھی سماعتیں ہیں بھوپال والوں، صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ دق الباب، کٹ کٹ، کون؟ انا خیاط الاسنین، لفظ میں بدلاؤ نہیں۔ فاطمہ نے کہا تھا درزی لائے گا، لا کے دے دیے۔ اچھا پوشاکیں سلی ہوئی تھیں۔ اب پھر ٹھہر کے ایک جملہ، زاہد صاحب معاف کیجئے گا وقت زیادہ ہو جائے گا، بس یہ آخری واقعہ اور اب مسائل متوجہ رہیے۔ یہ سلی ہوئی پوشاکیں، ایک ہری ایک لال، جو تاریخ علماء نے لکھا۔ یہ تھان بھی آ سکتا تھا، معبود تھان بھیج دیتا، مدینے کے کچھ اور بھی فقیروں کے کپڑے بن جاتے۔ تاریخ کا جملہ ہے، اپنے پاس سے کچھ نہیں، تھان بھیج دیتا، مدینے کے کچھ فقیروں کے بھی کپڑے بن جاتے۔ اب جملہ اہل نظر کے لیے چاہے جس طریقے سنے، اللہ نے کہا تو ہے جاہل، کچھ دن پہلے کھانا بھیجا تھا حسنین کے صدقے میں، تو مدینے کے کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ آیا تھا نانا کے لیے، کھا لیا نواسوں نے۔ آیا تھا نانا کے لیے، کھا لیا نواسوں نے۔ اگر تھان بھیج دیتا تو لوگ کہتے آیا تھا نانا کے لیے، پہن لیا نواسوں نے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ اب قانون نہیں بدل رہا ہے، آدم سے کیا کہا قانون نہیں بدلے گا، قانون جنت نہیں بدلے گا، اس لیے میرا بنایا ہوا قانون ہے۔ فضا کیا تو نے کہا تھا حسنین کے کپڑوں کے لیے؟ نہیں بی بی۔ یا علی آپ نے کہا تھا خیاط سے؟ نہیں زہرا ہم نے نہیں کہا۔ فضا ذرا بابا سے پوچھ کے آ، کیا بابا نے حسنین کے کپڑے خیاط کیوں ڈالے ٹیلر کے وہاں؟ نہیں۔ یہ آئے کون سے؟ تو کون؟ کبھی بھی سیدہ حسنین کا درزی ہوں، آپ ہی نے تو کل کہا تھا بچوں سے۔ آئے ہائے، آدم کے لیے کیا قانون تھا؟ نہیں بدلے گا، یعنی کہ روئے زمین پہ ابو طالب کے پوتے اور بہو کے لیے قانون بدلا کرتا ہے، اس کے قانون بھی اس گھر کے لیے بدلتے ہیں۔ آدم نے دستے ادب اٹھا کے ہاتھوں کو جوڑا، معبود، جملہ صرف اہل نظر کے لیے،
معبود تو کہتا تھا قانون بدلے گا نہیں، یہی کہا تھا نا آدم سے، قانون بدلے گا نہیں. یہ کیا ہوا؟ مشیت نے جھوم کے کہا آدم جب تلک جنت میری تھی، ہائے ہائے ہائے، جب تلک جنت میری تھی قانون میرا چلتا تھا، جب سے ان بچوں کے باپ نے نبی کے بستر پہ سو کر میری مرضی خریدی قانون ان کا ہو گیا. اب چاہیں یہ خود آ کے پہنے چاہیں منگا کے پہنے، صلوات پڑھ دے بر محمد. یہ ہے قانون جو اہل بیت کے لیے بدلا کرتا ہے، نبیوں کے لیے نہیں بدلتا. دیکھیے فضائل اہل بیت ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا، جیسے کہ یہ مائک نہیں برداشت کر پا رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. سمجھے آپ؟ بس میں پڑھ چکا، انشاءاللہ پھر کبھی حکم کیجئے گا، نوکری دیجئے گا تو ضرور آؤں گا. آج اتنا ہی کافی، اس لیے کہ فہرست طویل ہے، انجمنے بھی ہیں اور آپ لوگوں کو سننا بھی ہے. یہ ہے اہل بیت، ان کے لیے قرآن کافی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن کافی سمجھتے ہیں. ہر کسی کے لیے قرآن کافی نہیں. ہاں ہر کسی ہلنے والے کے لیے کافی ہو جائے تو پھر قرآن کہاں؟ قرآن کتاب ہے، محکم کتاب ہے، اللہ نے بھیجا ہے، پیغمبر کے سینے پہ نازل ہوئی ہے. وہ بیاضیں اور تھیں جو لکھی گئیں اور مٹ گئیں. میں نے ایک جب اشارہ کیا، وہ بیاضیں اور تھیں جو لکھی گئیں اور مٹ گئیں. یہ قرآن ہے. اب اگر میرا دل کلمہ پڑھنے کو چاہے، ہم ہی تو وہ قوم ہے جس کے پاس مکمل شریعت ہے. اہل نظر کے لیے صرف کر رہا ہوں جملہ بس مسائل. قرآن، حدیث نبوی، پھر نہج بلاغہ. قرآن، حدیث نبوی، نہج بلاغہ، تینوں چیزیں مکمل ہمارے پاس. ہمارا جمعہ کی میں بات نہیں کرتا، ہمارے پاس تینوں چیزیں. اب آپ حق و ایمان سے بتائیے کہ اب یہ تینوں کتابیں ایک ساتھ رکھی ہوں اور میرا جی چاہے کہ میں کلمہ پڑھوں، اب بھی نہیں پہنچے. میں قرآن کو اٹھاؤں، لا الہ الا اللہ، حدیث نبی کو اٹھاؤں، محمد رسول اللہ، نہج بلاغہ کو اٹھاؤں، علی ولی اللہ، تو یہ قرآن ہمارا مکمل ہو گیا. اب جو خالی قرآن اور نبی کی حدیثیں لیے رہے، ان کی شریعت الگ، ان کی کتاب الگ، ان کے موضوع الگ، ان کی تمام باتیں، خیر یہ الگ موضوع ہے. لیکن یہی محرم جو ہمیں 2 مہینے 8 دن ملتے ہیں، اب 2 دن رہ گئے، 1 دن تو نکل گئے، 1 دن کل کا بچا. آج قیامت کی تاریخ ہے. بہت اچھی سماعتیں ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ لوگوں کو. اور میں بتا دوں یہ وعدہ میرا نہیں تھا، اس لیے ممبر پہ آنے کے بعد جھوٹ نہیں بولا جاتا ہے. میں جب یہاں آ گیا تب میں تو اپنی انجمن جعفریہ کے ساتھ آیا تھا، کہیں کا وعدہ نہیں تھا، تو میں نے چلو. اکثر میں، یہ قدیم انجمن ہے ہمارے شہر کانپور کی. اس انجمن کی خاصیت یہ رہی کہ جب سے یہ بنی ہے، میرے بزرگ میری تائید کریں گے جو ہماری انجمن کے، اس میں مولوی چلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ انجمن ایسی ہے سرزمین کانپور کی. ابھی آپ اسے سماعت فرمائیں گے، سبھی مولا کا ذکر کریں. آج میرا 12واں امام یتیم ہوا ہے. شب 8 ہے آج، 8 ربیع الاول. 11ویں امام کی شب شہادت کی تاریخ ہے آج. زہرا کو آج دوہرا پرسہ دینا ہے. ایک حسین کی رخصت کا پرسہ، ایک 11ویں بیٹے کی شہادت کا پرسہ. اور مجھے یقین ہے کہ میرا وقت کا امام یہیں کہیں ہوگا. جو بیویاں پردے میں بیٹھی میری ماں بہنیں، ان سے بھی بدست ادب گزارش ہے کہ سنبھل کے بیٹھیں، اس لیے کہ بھائی کا پرسہ لینے 3 بیویاں آتی ہیں، سیدہ، زینب اور سکینہ. آپ سنبھل کے بیٹھیں کہ آپ کے درمیان 2 امام ہوں گے. ایک آپ کے وقت کا امام ہوگا اور ایک چوتھا امام ہوگا.
जिसको रुला रुला के मारा गया। मैं खुद नहीं सोच पाता हूँ कि क्या पढ़ूँ मसाइल। मौला अभी तो आप आए थे, इतनी जल्दी रुखसत का सामान तैयार हो गया। जिस हक से हमें रोना चाहिए था हम रो ना सके। बीवी अगर इन अज़ादारों से कोई गलती हो गई हो इस मौसम अज़ा में तो इन्हें माफ़ करना। और अजीज़ों, मसाइबों में अगर रोना ना आया करे तो इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। इसलिए ज़ैनब चाहती ऐसे रो के जैसे वो अकबर के लाशे पे रोई। अल्लाह अकबर। रुखसत इमाम हुसैन ने एक एक बीबी को ज़ैनब के हवाले, सज्जाद ज़ैनब के हवाले। लेकिन जब सकीना को रुखसत करने आए, आप भी साहिब औलाद होंगे, 4 बरस की बच्ची, मालूम है ज़ियारत नाहिया आप उठा के पढ़िए जो इमाम ज़माना से मंसूब है। मौला कहते हैं सलाम है उस बीवी पे कि जिसके रुखसार का रंग बदलता रहा। अल्लाह, जिसके रुखसारों का रंग बदलता रहा, यानी इतने तमाचे पड़े, कभी नीला कभी काला, चेहरे का रंग मुतग़य्यर। सकीना आ गई, हुसैन समझाते रहे, बहुत रोएंगे इंशाल्लाह, बस 2-4 जुमले मसाइब के, इसलिए कि अलविदाई मजलिस है जहाँ जहाँ भी है। सकीना करीब आ गई, बाबा कहाँ जाते हो? सकीना को हुसैन समझाने लगे, सकीना हम जा रहे हैं, आज के बाद तुम फुफियों के साथ रहना, अम्मा की गोदी में सोना। जब सारी चीज़ें बता चुके तो सकीना कहती है मासूमियत से, बाबा ठीक है लेकिन इतना बता दो रात में सुलाने तो आओगे? बाबा इतना बता दो रात में सुलाने तो आओगे? हुसैन ने कहा बीबी अब नहीं, अब तुम्हारा सीना, तुम्हारा सोने की जगह मेरा सीना नहीं है, अम्मा की गोदी है। हुसैन जा रहा, सकीना तमाचे लगेंगे, तुम्हारा कुर्ता जलाया जाएगा। सकीना फिर मासूमियत से कहती, बाबा कुर्ते में लगी आग बुझाने तो आओगे? हुसैन रुखसत हो गए, सकीना देखती रही। अजीजों, एक मुकाम वो आया, अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब मरहूम पढ़ा करते थे कि इधर हुसैन गए, पीछे पीछे सकीना गई। अब एक मर्तबा घोड़ों की कतार के दरमियान सकीना खड़ी हो गई, घोड़ों के दरमियान खड़ी हो गई। इमाम जुलजने पे सवार हो गए। शिमर ने एक मर्तबा जब तीरों पे तीर आ चुके, नेज़ों पे नेज़े आ चुके, ज़हरा का लाल घोड़े पे संभल न पाया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने इसी असना में देखा कि 2 शक़ी आगे बढ़े, 2 नेज़े लेके बढ़े, एक ने दाहिनी पसली से चुबोया, एक ने बाइनी पसली से चुबोया। हमीद कहता ऐसा लगता था जब नेज़े दोनों हुसैन के अंदर पेवस्त हुए तो जाके फंस गए। अब जो इधर खींचता था हुसैन इधर आते थे, जो इधर खींचता था हुसैन इधर आते थे। और एक मर्तबा मुंह से एक आवाज निकलती थी, ए अम्मा हुसैन जी से जमीन पे। सकीना ये मंजर देख रही थी। एक मर्तबा शिमर के करीब गई, हाथों को जोड़ा, शिमर मेरे बाबा को छोड़ दे, मेरा शिमर मेरा बाबा 3 शब रोज़ का भूखा और प्यासा है, बस आखिरी फिक्रा जैसे रोना हो रो लो। अब जो साले आइंदा जिंदा रहेगा ज़हरा को पुरसा देगा। सकीना कहती मेरे बाबा को छोड़ दे। शिमर कहता छोड़ दूँ? बीबी कहती है छोड़ दे। शिमर फिर कहता छोड़ दूँ? सकीना कहती छोड़ दे शिमर, मुझ पे एहसान होगा, अब कोई मेरा बाबा ना होगा जिसके सीने पे मैं सो पाऊंगी। शिमर कहता अच्छा। एक हाथ से शिमर ने सकीना की कलाई पकड़ी, दूसरे हाथ से तमाचा मारा, सकीना दूर जाके गिरी। अरे शिमर का खुंद खंजर चला। अब जो पहला वार किया गुद्दी से वार किया है, कबूल हुए हुसैन आगे से नहीं करता था, पीछे से 12 वार किए। आखिरी फिक्रा 12 वार किए। पहला वार किया अम्मा को पुकारा, दूसरा वार किया नाना को पुकारा, तीसरा वार किया बाबा को पुकारा, भाई को पुकारा, अपने तमाम अजीजों अकारिब को पुकारा। अब जो 12वां वार किया शिमर उसका गवाह बन के मुख्तार के पास गया। कहता है मुख्तार मुझे मालूम है हुसैन ने 12वें वार में अपने जिस्म की कुव्वत समेटी, नहर का रुख किया। ए अब्बास तुम्हारा आका ज़िबा किया। बारला हमारी इस कलील इबादत को कबूल फरमा ले। बारला जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे। बारला जो बीमार उनको शिफाए कामिला अता फरमा।
مقروض روزگار مقروضوں کا قرض ادا فرما دے، مصروف روزگار کو روزگار عطا کر دے، محتاج روزگار کو ترقی روزگار سے نواز دے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے انصار و عوام میں شمار ماتم حسن